بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد ابن عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک دن مسجد کے میدان میں جہاں جنازے لا کر رکھے جاتے تھے بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ مبارک اٹھائی اور کچھ دیکھا، پھر نگاہ نیچی فرمائی اور ایک خاص فکر مندانہ انداز میں اپنا ہاتھ پیشانی مبارک پر رکھا اور فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کس قدر سخت وعید نازل ہوئی ہے۔ حضرت محمد ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس دن اور اس رات صبح تک ہم لوگ خاموش رہے اور اس خاموشی کو ہم نے اچھا نہ جانا۔ پھر صبح کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا سخت وعید نازل ہوئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت وعید قرضے کے بارے میں نازل ہوئی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، پھر زندہ ہو اور اس کے ذمے قرض ہو تو جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا اس میت پر کسی کا قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر دوسرا جنازہ لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس میت پر کسی کا قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا،
اے اللہ کے رسول اس کا قرض میں نے اپنے ذمے لے لیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں سے مال ادھار لے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیں گے، اور جو شخص کسی سے ادھار لے اور اس کا ارادہ ہی ادا کرنے کا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ضائع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیں گے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھار کی ادائیگی میں اس کی مدد فرمائیں گے، اور اگر زندگی میں ادا نہ کر سکا تو آخرت میں اس کی طرف سے ادا فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ضائع فرما دیں گے کا مطلب یہ ہے کہ بری نیت کی وجہ سے اسے جانی یا مالی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مقروض کے ساتھ ہیں یہاں تک کہ وہ اپنا قرضہ ادا کر دے، بشرطے کہ قرضہ کسی ایسے کام کے لیے نہ لیا گیا ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ قرضہ لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضے کی ادائیگی میں اس سے بڑی عمر والا اونٹ دیا اور ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرض کی ادائیگی میں بہتر ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 40,000 قرض لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرما دیا، اور ساتھ ہی مجھے دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے اہل و عیال اور مال میں برکت دیں، قرض کا بدلہ یہ ہے کہ ادا کر دیا جائے اور قرض دینے والے کی تعریف اور شکریہ ادا کیا جائے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا بھی سونا ہو تو مجھے اس میں خوشی ہوگی کہ 3 دن بھی مجھ پر اس حال میں نہ گزرے کہ اس میں سے میرے پاس کچھ بھی باقی بچے سوائے اس معمولی رقم کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لیے رکھ لوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ بعض شارحین نے حدیث کا مطلب بیان کیا کہ جو احسان کرنے والے بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ ناشکری کی اس عادت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر احسان کیا گیا اور اس نے احسان کرنے والے کو جزاک اللہ خیرا، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائیں، کہا تو اس نے اس دعا کے ذریعے پوری تعریف کی اور شکریہ ادا کر دیا۔ ان الفاظ میں دعا کرنا گویا اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ میں اس کا بدلہ دینے سے عاجز ہوں، اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے اس احسان کا بدلہ بہتر سے بہتر عطا فرمائے۔ اس طرح اس دعا یا کلمہ میں احسان کرنے والے کی تعریف بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک دن مہاجرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول،
جن کے پاس ہم آئے ہیں ہم نے ان جیسے لوگ نہیں دیکھے، یعنی انصار مدینہ، کہ اگر ان کے پاس فراخی ہو تو خوب خرچ کرتے ہیں، اور اگر کمی ہو تو بھی ہماری غمخواری اور مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے محنت اور مشقت کا ہمارا حصہ تو اپنے ذمے لے لیا ہے اور نفع میں ہم کو شریک کر لیا ہے۔ ان کے اس غیر معمولی ایثار سے ہم کو اندیشہ ہے کہ سارا اجر و ثواب انہی کے حصے میں نہ چلا جائے اور آخرت میں ہم خالی ہاتھ رہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا جب تک اس احسان کے بدلے تم ان کے لیے دعا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف یعنی ان کا شکریہ ادا کرتے رہو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو ہدیے کے طور پر خوشبودار پھول پیش کیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے رد نہ کرے، کیونکہ وہ بہت ہلکی اور کم قیمت چیز ہے اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے۔ پھول جیسی کم قیمت چیز قبول کرنے سے اگر انکار کیا جائے تو اس کا بھی اندیشہ ہے کہ پیش کرنے والے کو خیال ہو کہ میری چیز کم قیمت ہونے کی وجہ سے قبول نہ کی گئی اور اس سے اس کی دل شکنی بھی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں کو رد نہیں کرنا چاہیے، یعنی کوئی دے تو انکار نہیں کرنا چاہیے: تکیہ، خوشبو اور دودھ۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔